آئیے جانتے ہیں کہ اسلام کا اہم رکن زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ کس چیز پر دی جاتی ہے؟ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں اور زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے؟ قرآن مجید فرقان حمید سے زکوٰۃ کا ثبوت اور زکوٰۃ کا فرض ہونا ثابت ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر اور زکوٰۃ نہ دینے والا گناہ گار ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ اگر کسی کے اوپر فرض ہو جائے، اس کو دینے میں تاخیر کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ زکوٰۃ دیر سے دینے والا ایسا ہے جیسے زکوٰۃ نہ دینے والا، لہذا زکوٰۃ ادا کرنے میں تاخیر کرنا یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی زکوٰۃ اگر ہم پہ فرض ہو گئی ہے تو ہم تھوڑی تھوڑی کر کے جو ہے وہ ادا کر دیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ زندگی کا بھروسہ نہیں، کس وقت کس لمحے جو ہے وہ روح پرواز کر جائے اور یہ فرض آپ کے اوپر باقی رہ جائے۔ لہذا اگر کسی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ فوراً سے پہلے یہ کام کرے کہ زکوٰۃ کو ادا کرے۔ یہ اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے کہ اگر نماز چھوٹ جائے تو اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر ادا نہ کریں تو وہ قضا ہو جاتی ہے، اور اگر زکوٰۃ ادا نہ کریں تو یہ بھی گناہ ہے۔ لہذا زکوٰۃ، نماز، فرض روزے، یہ تمام عبادات فرائض ہیں اور ان کا ادا کرنا اپنی جگہ ضروری ہے۔ اگر ان کو وقت پر ادا کریں تو اچھی بات، اور اگر دیر سے ادا کریں یا ان کے وقت گزرنے کے بعد ادا کریں تو اس پہ گناہ لازم آتا ہے۔ جانتے ہیں مختصراً کہ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہوتی ہے؟ مسلمان ہونا، عاقل اور بالغ ہونا، اور صاحب نصاب ہونا۔ اسی طرح مسلمان مرد اور عورت جو صاحب نصاب کو پہنچ گئے ہوں، صاحب نصاب ہوں، ان کا آزاد ہونا، اور مال کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، یعنی کہ جو ضروریات زندگی ہیں اس کے علاوہ ایکسٹرا مال موجود ہونا۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے اوپر اتنا قرض ہو کہ مال نکالنے کے بعد، قرض ادا کرنے کے بعد اس کے پاس اتنی رقم نہ بچے جو کہ نصاب کو پہنچے تو زکوٰۃ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر قرض ایسا ہے کہ جو قسط وائز ادا کرنا ہے یا جس کی ادائیگی میں کچھ جو ہے وہ تاخیر ہے، وقت ہے، جس طرح لون وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کی صورت الگ ہے، وہ پھر آپ جو ہے وہ الگ سے معلوم کریں۔ جس طرح کے قرض کی صورت ہوگی اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس کے علاوہ مال کا جو ہے وہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا ہونا، اس کے اوپر قبضہ بھی ہونا، یعنی کہ مال اگر آپ کے قبضے میں ہے تب آپ کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ ایسا نہیں کہ آپ کا مال آپ کے نام پر تو ہے مگر وہ کسی کے قبضے میں ہے اور ابھی آپ کے اوپر اس کا قبضہ نہیں ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں، وہ مال جو آپ نے قرض دیا ہوا ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہے، آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک مال کا یعنی کہ 40واں حصہ ہے، 2.5%، 100 پہ 2.5 روپے۔ کسی کے پاس اگر 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی مقدار میں رقم موجود ہو، یا ان تینوں کو ملا کر کے اگر ٹوٹل آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی جتنی نصاب پہنچ گیا تو اب آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 7.5 تولے سونا نہیں ہے ہمارے پاس تو زکوٰۃ کیسے واجب ہو گئی؟ دیکھیں، زکوٰۃ کا یہ مسئلہ سمجھنے میں لوگ جو ہے غلطی کرتے ہیں کہ 7.5 تولے سونا کی مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس 7.5 تولے سونے کے علاوہ نہ چاندی ہو نہ پیسے ہوں۔ اب فی زمانہ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے اور کچھ رقم بھی موجود ہے تو اب یہ 2 چیزیں ہو گئیں، تو ان دونوں کو ملا کر کے اب دیکھا جائے گا کہ نصاب 52.5 تولے چاندی کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ اگر نصاب مثال کے طور پر آپ کے پاس 1.5 لاکھ روپے کا سونا ہے تو اور چاندی جو ہے تقریباً اس وقت 2200 روپے تولہ کے حساب سے تقریباً 1,10,000 کے قریب 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے، تو یقیناً وہ نصاب کو پہنچ گئی، کیونکہ سونے کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کچھ نقدی پیسے بھی موجود ہیں۔ ہاں، اگر آپ کے پاس خالی سونا ہوتا، نہ چاندی ہوتی نہ پیسے ہوتے، تو پھر 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ، جب 7.5 تولے سونا ہوگا جب زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس صرف چاندی ہے اور نہ پیسے ہیں
نہ سونا ہے تو 52.5 تولے چاندی پر زکوٰۃ ہوگی، اس سے کم پر نہیں ہوگی۔ اور اگر خالی پیسے موجود ہیں اور اس کی مقدار 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو اب اس کے اوپر جو ہے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والا گناہ گار اور اس میں دیر کرنے والا بھی گناہ گار ہے۔ کسی صاحب نے پوچھا کہ جی میرے پاس جو ہے تقریباً 2-2.5 تولے سونا بھی ہے اور کچھ رقم بھی ہے، وہ میں نے اپنے مرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، کسی کے پاس رکھوا دیے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کفن دفن کر دینا، میری نظر و نیاز کر دینا، قبر کا انتظام کر دینا، تو کیا اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ جی ہاں، بالکل۔ اگر آپ کا نصاب اتنا ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو گیا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، اس کی آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر آپ زکوٰۃ ادا نہ کریں گے تو آپ گناہ گار ہیں۔ اچھا، ایک شرط اور ہے جس کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ سال گزرنا، حالان حول ہونا، یعنی کہ 1 سال گزرنے پر زکوٰۃ ہے۔ تو دیکھیں بھائی، اس کو بھی سمجھنے کی بات ہے کہ حالان حول جسے کہتے ہیں، یعنی کہ سال گزرنا، یہ ہر مال پہ نہیں ہے۔ یہ پہلی مرتبہ جب زکوٰۃ دینے کے قابل آدمی ہوتا ہے، یہ اس وقت شرط لگتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو کسی نے آج 5 لاکھ روپے کا چیک دے دیا 16 رمضان المبارک کو، اور آپ فقیر تھے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور آپ کے پاس اب 5 لاکھ روپے آ گئے، تو اگلے سال 16 رمضان المبارک کو دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس اگر اتنی رقم، جس نے 52.5 تولے چاندی آ جائے، اتنی رقم اگر موجود ہوگی تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور پھر جتنی بھی آپ کی جائیداد ہوگی، جتنی بھی آپ کی ملکیت ہوگی، سب پر جو ہے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکلے گی۔ ہمارے مزمل بھائی ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ ہر سال زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو ہے وہ آج ان کی زکوٰۃ کا دن ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی 16 رمضان مبارک کو، اور اگر رات کو ان کے پاس مزید 10 لاکھ روپے کہیں سے آ جاتے ہیں یا رقم آ جاتی ہے جتنی بھی، تو ٹوٹل اماؤنٹ پر ہی زکوٰۃ نکلے گی۔ ایسا نہیں کہ جو پیسے آ جائیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، یا جو ایک دن پہلے آئیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، ان پہ بھی سال گزارا جائے گا۔ نہیں، جو ہر سال زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ جتنی بھی اماؤنٹ اس وقت موجود ہے، ملکیت میں اس کی موجود ہے، ان سب پہ زکوٰۃ ادا کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے مال حفاظت میں آ جاتا ہے، مال محفوظ ہو جاتا ہے، آگ سے جلنے، ڈوبنے اور تباہ ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ آج ہم جو ہے سیکورٹی کے نام پر سیکورٹی گارڈ بھی رکھتے ہیں، حفاظتی طور پر جو ہے بینکوں میں پیسے بھی رکھواتے ہیں، مگر جو سیکورٹی ہمیں اللہ اس کے رسول نے فراہم کی ہے کہ زکوٰۃ کی صورت میں اگر ہم زکوٰۃ اپنے نصاب کی زکوٰۃ حساب سے وقت پر ادا کر دیں تو انشاءاللہ تعالی مال ڈوبنے، جلنے اور تباہ و برباد ہونے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے زکوٰۃ وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مسئلہ یہ رہا کہ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کے چند ایک اصول میں آپ کو بتا دیتا ہوں چیزیں۔ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں تو چند ایک باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زکوٰۃ جو ہے اپنے والد، اپنے دادا، اپنی دادی، اپنی نانی، اپنے نانا، یعنی کہ اس کو اصل کہتے ہیں، یعنی کہ نہ والدین میں باپ دادا اور نانی نانا کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور فرو یعنی کہ اپنی اولاد، چاہے وہ پوتی پوتا ہوں یا نواسی نواسا ہوں، تو کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں، اسی طرح جو ہے وہ شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ چچا بھتیجے کو، بھتیجا چچے کو، ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور وہ فقیر مسکین شخص کہ جو صاحب نصاب نہ ہو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طرح ہاشمی حضرات کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو یہ زکوٰۃ دینے کے چند ایک چیزیں، احکام یہاں پہ ہم نے بیان کیے۔ ایک مسئلہ اور کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ میرے پاس 1 لاکھ روپے ماہانہ میری سیلری ہے تو کیا مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ نہیں، یہ ہم نے آپ کو اصول بتا دیا۔ یاد رکھیں کہ جس کے پاس اصلی اپنے اخراجات اصلیہ، یعنی کہ جو اس کے اخراجات ضروریات زندگی ہیں، اس کے علاوہ اگر 52.5 تولے چاندی جتنی رقم
یا اتنا سونا یا اتنی چاندی یا ان تینوں کو ملا کر کے کوئی ایک چیز بھی ان تینوں میں سے اس کے پاس موجود ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جبکہ وہ ایکسٹرا میں ہو۔ ضروریات زندگی اگر کسی کے 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے بھی اگر تنخواہ ہے اور وہ آ کر کے ختم ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دینی مسائل سیکھنے، سکھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔